اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت ان کے طاغوت دوست ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النور الی الظلمات روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ تیسرے سپارے کی ہے اور یہ آیت الکرسی کے بعد آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد والی آیت ہے یہ، اور پچھلی آیت سے چلتی آ رہی ہے بات، مضمون چلتا آ رہا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اسلام میں آنے کا دروازہ ہے، اسلام کا یعنی شادرہ ہے۔ تو اس کے بعد جو آیت آئی ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں بیان کیا گیا کہ اسلام میں آنے کے لیے کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر مسلمان ہونا چاہے اس پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، خود بھی اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس پر پھر اسلام کے تمام جو اصول ہیں وہ لاگو ہوں گے، یعنی اس کو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیا قد تبین الرشد من الغی، یعنی تحقیق گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، اگلی بات یہ کی گئی ہے کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں پہ پہلے کفر کا انکار کیا گیا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، یعنی اگر دل میں اگر کوئی چیز ہے، اگر دل میں کفر ہے، اس کو جب نکال لیں گے تو پھر ایمان ہمارے دل میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایک مضبوط کنڈے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، پھر وہ اس سے یعنی ایک طرح کے ماحول میں داخل ہو جاتا ہے، پھر ماحول اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر وہ آگے یہ عد بیان ہوئی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور آمنو یہاں پہ جو وزن ہے اس کا افعلو کے وزن پہ ہے، باب فعال سے ہے، جس کا یعنی اس کی خاصیت ہے یک بارگی یک مشتگی، یعنی جس نے سن لیا اور مان لیا وہ ایمان والا۔ آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اذان اس کی یعنی کہہ لیں اپلیکیشن ہے کہ جس نے اذان سنی اور فوراً چلا گیا مسجد کی طرف وہ ایمان والا، یعنی سنا اور فوراً اس کو مان لیا۔ پھر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی یہ بھی کہہ لیں ایک طرح کی بات مشروط ہے کہ جو شخص ایمان والا ہوگا سن لے گا پھر اس کو مان لے گا، پھر اللہ ان کو یعنی نکال لے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف، کیونکہ قرآن مجید نے یعنی اندھیرے کافی سارے بیان کر دیے کہ کافی سارے راستے گمراہی کے بیان کر دیے، پھر ان میں سے ایک راستہ جو سیدھا وہ بیان کر دیا، کیونکہ ہر چیز کی ضد سے اس کا معنی کہہ لیں پہچانا جاتا ہے، ہر چیز کی ضد سے اس کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب تک سارے راستے اگر گمراہی کے بھی بیان نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ سیدھا راستہ کون سا۔ پھر اس کے بعد آیا والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے طاغوت دوست ہیں۔ اب یہاں طاغوت سے مراد ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماحول بھی ہے، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس طرح کے ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان پہ ماحول پورا یعنی غالب آ جاتا ہے، اور وہ نکلنا بھی چاہیں اس ماحول سے تو وہ نکل نہیں سکتے۔ پھر اس طرح کے لوگ طاغوت ہی ان کی یعنی مرضی کے، اگر ان کی مرضی نہیں بھی ہے پھر بھی جو ماحول ہے وہ ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچتا لے جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے یعنی وہ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔